بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا سبق نمبر 24 ہے۔ یہاں پر حمزہ کے بارے میں بحث ہے، بہت مختصر اور جامع انداز سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حمزہ ایک قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی کہیں پہ گرتا نہیں ہے، وصلی درمیانے کلام میں گر جاتا ہے۔ جو گرتا نہیں ہے تو اس پر حرکت بھی ہمیشہ ہوتی ہے، حرکت بھی ہمیشہ لہذا اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ اس حمزے کا ہے جو وصلی ہے، درمیان میں گر جاتا ہے، تو کئی جگہوں پہ حرکت اس پر لکھی نہیں ہوتی، قاعدے کے مطابق وہاں پر زیر دے کر پڑھیں، پیش دے کر پڑھیں، کیا اس کا اصول ہے، اب ہم وہ پڑھنے لگے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو قطعی کے بارے میں بحث ہی نہیں ہے، اس لیے بس اتنی بات عرض کرتے ہیں۔ وصلی نمبر 1، دو صورتیں، ایک حمزہ وصلی اور دوسرا اس حمزہ وصلی کا اعراب، دو باتیں۔ نمبر 1، لام تعریف کا حمزہ وصلی ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کا اعراب ہمیشہ وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتی ہے، ہمیشہ اس پر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے بچوں؟ زبر ہوتی ہے۔ جیسے الحمد، اس میں کیا ہے؟ لام تعریف پر حمزے پر کیا ہے؟ الکوثر کیا ہے؟ بولتے جو بچوں، الشمس، القمر، الذین۔ اچھا، اب یہ جزری کے اندر جب بحث آئے گا تو اس لام تعریف والے حمزے کی بحث انہوں نے لکھی نہیں ہے۔ تو شارحین نے لکھا کہ ناظم رحمۃ اللہ نے، امام جزری نے کیوں نہیں لکھا؟ فرمایا اس لیے نہیں لکھا کہ شہرت کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا۔ کس وجہ سے چھوڑا؟ اب یہ لام تعریف کا جو حمزہ مفتوح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، یہ اتنا مشہور کہ سورۃ الناس چھوٹا بچہ بھی پڑھے گا تو کہے گا الذی یوسوس، حالانکہ وہاں پر حمزہ پر زبر کوئی نہیں لکھی۔ سورہ حمزہ پڑھے گا تو کہے گا الذی جمع، حالانکہ وہاں پر الذی کے حمزے پر زبر نہیں ہے، اتنی شہرت ہے بھی، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور اس کے اندر بات آ گئی، لمبی نہ ہو جائے، ایک اور بات اس لیے ہے کہ جہاں پر یہ حمزہ کے پر زبر کہاں لکھی ہوتی ہے، کہاں نہیں لکھی ہوتی ہے، لام تعریف کے حمزے پر، جہاں پر پچھلی آیت کو اس کے ساتھ اگلی ہم لام تعریف والے حمزے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو، زیادہ بہتر، ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہو، وہاں پر اس حمزے وصلی لام تعریف والے پر اعراب نہیں لگا ہوتا۔ جہاں پر آیت پر وقف کیا، آگے ملا کر نہ پڑھنا بہتر ہے، وقف کرنا بہتر ہے، تو وہاں پر لام تعریف کے حمزے پر اعراب لگا ہوتا ہے، یعنی حمزہ پر زبر لگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال بے شک آپ قرآن میں آپ کو دکھا دوں گا، جہاں پر 3 نقطوں کی مثالیں ہیں، وہاں پر بہت سی جگہوں پر اس طرح ہے۔ جیسے ایک مثال یہ ہے الذین 9ویں پارے کے اندر، ٹھیک ہے جی، 3 نقطے جہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، تو دوسری جگہ پر آیت پہلے ہے، دوسرا آیت کے درمیان الذین، جو آیت کے شروع میں الذین، وہاں اعراب نہیں لگا ہوا کیونکہ وہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے ترجمے کے اعتبار سے۔ دوسرا الذین آیت کے درمیان میں ہے لیکن 3 نقطے ہیں، وہاں پر حمزے پر اعراب لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے پھر فعل کا حمزہ، کس کا بھی؟ فعل کا حمزہ اگر تیسرا حرف اس کا مضموم ہو، تیسرے حرف پر پیش ہو، تو حمزہ وصلی کے اوپر پیش آئے گی۔ اور ایک آسان سی بات یہ بھی یاد رکھنی، تیسرے حرف کا مطلب ہے حمزے کو شمار کر کے، شامل کر کے۔ مثلا ادخلوا، بولے تو حمزہ، دال اور خا، تو خا تیسرا حرف ہو گیا، حمزے کو شامل کر کے تیسرے حرف پر پیش
ہوگی حمزہ وصلی پر کیا آئے گی؟ سمجھ آ گئی بات؟ چلے جائیں۔ اس کے بعد دوسری صورت فعل کی، فعل کا اگر تیسرا حرف اس پر زبر یا زیر ہو، فتح یا کسرہ ہو، تو حمزہ وصلی کا اعراب کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی مکسور ہوگا، یعنی حمزہ وصلی کے نیچے زیر آئے گی۔ اب کئی دو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مرسلین قال یا قوم اتبعوا المرسلین، آگے کیا؟ اب دیکھو حمزہ تا، آگے با، با کے نیچے کیا ہے؟ با کے نیچے کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو با کے نیچے زیر۔ تو اب بھائی جو عام بندے بھی پڑھ رہے ہیں تو اس پر ذرا غور کر لیں کہ دیکھیں تیسرے حرف کو دیکھ رہے ہیں حمزے کو شامل کر کے، تیسرے حرف کے نیچے زیر، حمزہ وصلی جو ہے اس کے شروع میں کیا دیں گے؟ زیر۔ اگر تیسرے حرف پر زبر ہے پھر بھی کیا دیں گے؟ بس یہ رسول آ گیا۔ تو اس لیے اتبعوا ہے، کیا ہے وہاں پر؟ جزاک اللہ۔ اسی طرح جیسے افتح، کیا ہے بھائی؟ یہاں ایک اور علمی بات ہے، اس میں یہ بھی بتائی گئی کیا کہ حمزہ وصلی کا اعراب تیسرے حرف کے اعتبار سے اگر مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور، یہ تو مناسبت سمجھ آ گئی۔ اگر حمزہ وصلی مفتوح، اگر تیسرا حرف مفتوح ہو، زبر ہو، پھر حمزہ وصلی مکسور کیوں؟ بڑی اہم بات ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ حمزہ قطعی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اگر حمزہ وصلی پر بھی اگر فتح دے دیا جائے تو قطعی اور وصلی کا آپس میں التباس لازم آئے گا۔ اس التباس سے بچنے کے لیے یہاں پر بھی حمزہ وصلی کو مکسور کر دے گا، کہ حمزہ وصلی مکسور ہو۔ بڑی زبردست بات ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا، میں جزری کا بھی خلاصہ تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں، یہ اس طرح سبق کا خلاصہ، یہ ساری باتیں اس میں نہیں لکھی ہوگی لیکن اشارہ کتاب ہمارے پاس ہی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم جو سبق میں پڑھ رہے ہیں، جمال القرآن کی باتیں بھی، فوائد مکیہ کی باتیں بھی، جزری کی باتیں، سب کا خلاصہ آ رہا ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ پہلی جو بات ہم نے پڑھی ہے حمزہ وصلی، فعل کا تیسرا حرف مضموم ہو تو حمزہ وصلی کا ہوگا، اس کے اندر ایک شرط ہے، حمزہ وصلی جو تیسرا حرف جو مضموم ہو وہ ضمہ اصلی کے ساتھ، اگر اس کا ضمہ عارضی ہوا تو پھر حمزہ وصلی مکسور ہوگا۔ اس کی آخر میں مثالیں دی ہوئی ہیں اس کی، جیسے امشو، امشو تیسرا حرف پر پیش نظر آ رہی ہے، ضمہ ہے عارضی ہے۔ امشو، ایتو، اتقو، اقضو، ابنو، یہ تقریباً 5 مثالیں ہیں، یہی ہے تقریباً، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو امشو اصل میں تھا امشیو، یہ ضمہ عارضی ہے، سمجھ آ گئی بات؟ بس ایک مثال کے میں نے باقی سارے کے ساتھ۔ تیسرا پوائنٹ، جو اسماء ہیں ان کا حمزہ وصلی لام تعریف کے علاوہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ کچھ قیاسی ہیں، جیسے انتقام، کیا ہے بھائی؟ حمزہ نون تا، تا کے نیچے سے، استکبار، حمزہ سین تا، کیا نیچے ہے اس کے؟ تو ان مصادر کا حمزہ ہمیشہ مکسور ہوگا اس قاعدے کے مطابق، اور یہ اس کو کہتے ہیں قیاسی قانون کے مطابق۔ اور ابنن، ابنتن، امرون، امراتن، اثنان، اثنتان اور اسم، ان سب کا یہ جو 7 اسم ہیں ان کا حمزہ وصلی کیا ہوگا؟ ہمیشہ مکسور ہوگا۔ لیکن یہ جو 7 ہیں یہ سماعی ہیں، ان کا کوئی قاعدہ ہے، سنا بھی ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ سماعی۔ الحمدللہ یہ قاعدہ پورا ہو گیا۔ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ ایک سبق اور دیکھ لیتے ہیں، لام تعریف۔ لام تعریف کے حمزے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ لام تعریف کے حمزے کا مسئلہ جیسے ہم نے بھی پڑھا نا، لام تعریف پڑھ لیا نا، حمزہ وصلی اس کا کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے،
لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آئے تو لام تعریف کا حروف شمسیہ میں ادغام ہو جائے گا، اور لام تعریف کے بعد حرف قمریہ میں سے آئے تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ قاعدہ ایک طرح سے سمجھ آ گیا؟ ہم مثال عرض کر دوں، جیسے والشمس، بولو الشمس میں لام کے بعد شین شمسی ہے، والقمر میں لام کے بعد قاف قمری ہے۔ کہتے سبحان اللہ، ان کو بھی دیکھنے میں جا کریں کہ نہیں کر سکتے۔ تو لام کے بعد کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ الشمس میں شین شمسی ہے اور والقمر میں قاف قمری ہے، تو یہ بھی یاد رہ جائے گی بات۔ جو آسان سی مثال، اور آسان مثال، لام تعریف کے بعد کیا ہے؟ اگلے حرف پر شد ہو، آنکھیں بند کر کے کہہ دو شمسی ہے۔ لام تعریف کے بعد اگلے حرف پر شد نہ ہو تو آنکھیں بند کر کے بعد میں کیا کہو گے؟ یہ اور آسان مثال، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عوامی طور پہ بہت آسان ہو گیا اس کو سمجھانا۔ تو یہ لام تعریف کے ویسے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ابغ حجہ کا وخف حکیمہ، یہ 14 حروف ہے ان کا مجموعہ، اور یہ حروف لین والی ترتیب میں حروف شمسی اور قمری کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ وہاں پر 14 حروف 28 ہیں، تو اس میں سے 14 شمسی اور 14 قمری ہیں۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ تو مثال اس کی سمجھ آ گئی نا؟ شمسی اور قمری کی۔ لام تعریف کے بعد شد ہو تو کیا کہیں گے؟ جی، اگر شد نہ ہو تو بہت آسان سے نشان ہے۔ جزاک اللہ۔